دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر آج کوئٹہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ چھاتی کے سرطان اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں آگاہی کو فروغ دیں گے۔ وزیر اطلاعات نے سخت قانون سازی کے ذریعے جعلی خبروں کا رجحان ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ غیر ملکی ترسیلات زر 10% اضافے کے ساتھ بڑھ کر 10 ارب 60 کروڑ ڈالر ہو گئی ہیں۔ اور واشنگٹن کے ایک آن لائن میگزین نے کہا ہے کہ بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور ملک انتہائی متعصب بن چکا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ وہ دورے کے دوران خواتین کو بااختیار بنانے اور چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے علاوہ مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے اور گورنر بلوچستان ظہور آغا اور وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجر سے بھی ملاقات کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی امور پر بحث جاری رہے گی۔ سینٹ کا اجلاس بھی دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے سخت قانون سازی کے ذریعے جعلی خبروں کے رجحانات کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جعلی خبروں کے ساتھ منفی میڈیا گٹھ جوڑ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور جعلی خبروں اور منفی میڈیا کا تعلق ختم کرنے کے لیے نئی قانون سازی ناگزیر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا نے حکومت کی کارروائی کے باعث ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں 43 روپے فی کلو کمی کو رپورٹ کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو بھی شوگر ملز کو دیے گئے حکم امتناعی ختم کرنے چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شریف خاندان سادہ لوح کہانیاں اور سازشی قیاس آرائیاں پھیلانے کے بجائے بتائے کہ انہوں نے اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں کیسے بنائیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے رقم کہاں سے حاصل کی، جو بعد میں مریم نواز کو منتقل کیا گئے۔ سندھ کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سندھ کے عوام کو درپیش مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے سندھ میں تحریک انصاف کو مستحکم کرنے کے لیے ارباب غلام رحیم کی کاوشوں کو سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھا ہے اور آئی ٹی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے۔ وہ پشاور میں 2 روزہ ڈیجیٹل یوتھ کانفرنس کے اختتامی سیشن میں شرکت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت زراعت، آئی ٹی اور سیاحت جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جہاں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندم، چاول اور گنے کی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اور کسان اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ احساس راشن رعایت پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے حسن عبدال کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کے عمل اور اہلیت کے بارے میں مستحق خاندانوں اور پرچون فروشوں کی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے مستحق لوگوں کی شناخت احساس قومی سماجی اقتصادی رجسٹری سروے کے ذریعے کی جائے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا رجحان جاری ہے اور گزشتہ ماہ کے دوران اسٹیٹ بینک نے 2.5 ارب ڈالر کی ترسیلات زر وصول کی ہیں۔ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ کے دوران ترسیلات زر میں مجموعی طور پر تقریباً 10% اضافہ ہوا اور موجودہ مالی سال 2021-22 کے دوران اب تک ترسیلات زر کا حجم 10 ارب 60 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کی ترسیلات زر کے مقابلے میں 12% زیادہ ہے۔ واشنگٹن کے ایک آن لائن جریدے دی ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہندو بالادستی کی حامی ریاست کو ہندو آمرانہ ملک بنانے کے لیے سخت گیر ہندو ثقافت کو مسلط کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں جریدے نے کہا کہ بھارت اب عدم برداشت کا حامل ملک بن چکا ہے۔ ڈپلومیٹ کی نامہ نگار نے کہا کہ اس سال
دیوالی سے متعلق اشتہارات میں اردو کے الفاظ کے استعمال پر ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں اسلام مخالف رجحانات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ رات دبئی میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا کر پہلی مرتبہ ICC T20 کرکٹ عالمی کپ جیت لیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے 18.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔